96 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 74 صفحہ نمبر 196 11واں پارہ سورہ یونس اور آیت نمبر 74 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين صدق اللہ العظیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سابقہ درس قرآن کریم میں آیت نمبر 71، 72 اور 73 تین آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ان تینوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا اور حضرت نوح علیہ السلام کی اس نافرمان قوم کا انجام بیان کیا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم اور قبول نہ کیا، فرمایا انہیں غرق کر دیا گیا۔ اور جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے نتیجے میں عقیدہ توحید اپنایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو نجات دے دی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس واقعہ کو بیان کرنے سے مقصود مشرکین مکہ کو سمجھانا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو دلائل کی روشنی میں تمہارے سامنے مسئلہ توحید رکھ رہے ہیں، تم بھی انکار کر رہے ہو ضد اور عناد کی وجہ سے، تو تمہارا انجام بھی ایسا ہی ہوگا جیسا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی۔ اس کو قرآن کریم کی تفسیر کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تخویف دنیاوی کا نمونہ، دنیاوی عذاب کا ایک نمونہ بتا دیا۔ فرمایا دیکھو اللہ رب الجلال کی گرفت یوں بھی ہوتی ہے نہ ماننے والوں پر جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نافرمان کو پکڑا۔ ہاں اگر مانو گے تو اللہ تعالیٰ یوں ہی سرخرو اور کامیاب کرے گا جیسے نوح علیہ السلام کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سرخرو اور کامیاب کیا۔ قرآن کریم میں جتنے بھی قصص اور واقعات ہیں ان کے پیچھے حکمت اور فلسفہ یہی ہوتا ہے کہ ان قصص اور واقعات سے ملنے والا جو سبب ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے کہ اللہ رب الجلال کے سابقہ اقوام کے قصص اور واقعات کیوں بیان کرتے ہیں۔ یہ صرف زبان کا اور کانوں کا چسکا نہیں ہے بلکہ اس سے ملنے والا عقیدہ، اس سے ملنے والا عمل، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ لہذا آپ دیکھیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے قصص اور واقعات سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا۔ اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ ماننے والوں کو کامیابی کیسے ملتی ہے اور نہ ماننے والوں کا انجام بد کیسا ہوتا ہے۔ اور ضمن میں یہ بات بھی کہ انبیاء کرام نے کس قدر تکالیف برداشت کر کے، مصائب کا سامنا کر کے، سوشل بائیکاٹ کا سامنا کر کے بڑی ہی ہمت اور جمع مردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے۔ انبیاء کرام کا جذبہ تبلیغ کیا تھا، انبیاء کرام کا انداز تبلیغ کیا تھا، انبیاء کرام کون سی بات امتوں سے منوانا چاہتے تھے، یہ ان قرآنی قصص اور واقعات سے ہمیں درس ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کا پیغام بھی آپ کو سورہ نوح کی تفسیر کے ضمن میں نے عرض کر دیا تھا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم بندگی اور عبادت صرف اور صرف اللہ کی کرو، اس لیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود اور بندگی کے لائق نہیں۔ اب یہ جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر تمام انبیاء کرام کا ذکر کیا اور ان کے اقوام کا حال اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر اس آیت کریمہ میں بیان کیا، اور پھر اس کے بعد اگلی آیات میں پھر مفصل طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون کا قصہ آ رہا ہے۔ اس قصے کو بھی قرآن کریم
کریم نے جگہ جگہ ڈسکس کیا ہے، قرآن کریم میں جگہ جگہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس قصے کو ملانے کے بہت سارے مقاصد ہیں۔ تو پہلے یہ آیت کریمہ ہم حل کرتے ہیں جس میں تمام انبیاء کرام کی جملہ مسائل کو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں بند کیا، اور ان کی اقوام کا حال اللہ رب الجلال نے بیان کیا، اور اس کے بعد تفصیلی قصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آ رہا ہے۔ اس سے بھی مقصود یہی بات سمجھانا ہے کہ جنہوں نے مانا وہ کامیاب ہوئے، جنہوں نے نہ مانا ان کا انجام برا ہوا۔ تو یہ قصص اور واقعات اس وقت مشرکین مکہ کو سنائے اول وہلہ میں، اور اس کے بعد تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے ان قصص اور واقعات میں نمونہ اور سبق موجود ہے۔ لہٰذا ان قرآنی قصص اور واقعات کو اس انداز سے پڑھنا اور سیکھنا چاہیے، اس میں ہمارے لیے عقیدے کا کیا سبق ہے، ہمارے لیے عمل کی کیا رہنمائی ہے، لہٰذا اس عقیدے اور عمل کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے جتنے انبیاء تھے ان کی تبلیغی مسائی کا ذکر کیا، اور پھر قوموں کا حال اجمالی طور پر بیان کیا۔ کہیں قرآن میں مضامین کے اعتبار سے اجمال ہوتا ہے، اختصار ہوتا ہے، اور کہیں تفصیل ہوتی ہے۔ پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کا خاص حصہ بیان کیا، اس کے بعد اب اجمالی دعوت تمام انبیاء کرام کی، پھر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا تفصیلی قصہ آ رہا ہے۔ اور اس کا سورہ یونس کے ساتھ کیا ربط ہے؟ سورہ یونس میں مسئلہ توحید بیان کیا گیا تھا دلائل کے ساتھ۔ اس سے پہلے دروس میں باقاعدہ دعوی توحید پر دلائل گزر چکے ہیں سابقہ آیات میں، تو بتانا یہ مقصود ہے۔ فرمایا سابقہ انبیاء کرام نے بھی توحید کا مسئلہ دلائل کے ساتھ اپنی امتوں کے سامنے رکھا تھا، جیسے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید کی بات تمہیں سنا رہے ہیں۔ ان قوموں نے نہ مانا، صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ اگر تم بھی اس مسئلہ توحید کا انکار کرو گے تو تمہارا انجام بھی برا ہوگا۔ دیکھیں آیت ہے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسولا کئی رسولوں کو۔ حضرت آدم سب سے پہلے نبی ہوئے ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں شرک نہیں تھا۔ شرک ایجاد ہوا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں، اور پچھلے درس میں میں نے کہا کہ شرک کا ابتدا اور آغاز ہوا اللہ کے نیک بندوں کی پرستش اور ان کی عبادت سے۔ آپ سورہ نوح کا ترجمہ گھروں میں جا کر کے پڑھیے، اس کی تفسیر دیکھیے۔ میں نے بخاری شریف کا حوالہ بھی دیا تھا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ 5 نیکوکار آدمی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے تھے۔ شیطان نے ان کی بندگی اور عبادت پر لوگوں کو لگا دیا، اور وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلے میں کہنے لگے لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو اور معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور خصوصاً ان 5 معبودوں کو مت چھوڑنا۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو یہی مشن دے کر کے بھیجا، اور حضرت نوح علیہ السلام بھی اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء کرام نے اپنی امتوں کے سامنے یہی مسئلہ توحید بیان کی۔ اور اگر آپ کو اس بات پر یقین نہ آئے تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 26 ہے غالباً یا 25 ہے، آپ وہاں دیکھیے گا 17ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ایک آیت میں تمام انبیاء کرام کی دعوت اور ان کے مشن کو بیان کیا۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ میرے حبیب آپ سے پہلے جتنے انبیاء ہم نے بھیجے ان کی طرف اسی مسئلے کی وحی کی گئی تھی کہ میں اللہ کے علاوہ الہ اور معبود کوئی نہیں، جب معبود میں ہوں تو بندگی اور عبادت صرف اور صرف میری کروں۔ یہ انبیاء کے دنیا میں آنے کا مقصد، خصوصاً آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ بہت سارے لوگ دھوکے میں ہوتے ہیں، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد کا مقصد کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے ہیں۔ جب قرآن کی طرف ہم آئیں گے نا، قرآن میں جھانکیں گے، قرآن سے پوچھیں گے تو قرآن کریم ہمیں بتائے گا کہ 1.25 لاکھ انبیاء کرام کا دنیا میں بھیجنا یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی توحید کی اشاعت کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی یہ بات بیان کی، یہاں بھی اسی اجمال کو بیان کیا جائے۔ ثم بعثنا من بعده رسلا، پھر بھیجا ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد رسولا کئی رسولوں کو الی قومہم، ان کی قوموں کی طرف۔ اجمال ہے، سارے انبیاء جتنی بھی آئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، فرمایا ان کو ان کی اقوام کی طرف بھیجا، ان کی امتوں کی طرف بھیجا۔ فجاءوہم بالبینات، پس لائے وہ انبیاء کرام ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل۔ انبیاء کرام نے کوئی بات بھی بغیر دلیل کے نہیں کی، ہر نبی نے دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات کی۔ لیکن ایک جملے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جتنے انبیاء کرام آئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلائل آئے۔ اور پچھلے درس میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ براہین اور دلائل اللہ تعالیٰ خود فراہم کرتا ہے، لہٰذا
عقیدہ توحید سے وابستہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے لیے ادھر ادھر سے دلائل تلاش کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کتاب دلائل کا مجموعہ نازل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مسئلہ توحید کی دلیلیں ہیں، اور یہ کائنات ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی توحید ہے اور توحید کی دلیل ہے، مگر شرک کرنے والوں کے پاس نہ کتاب اللہ کی دلیل، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی دلیل، اس لیے وہ عقلی ڈھگوسلوں سے کام لیتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ مگر جب بھی کوئی توحید کی بات کرے گا، وہ اگر توحید پر استدلال کرے گا تو اس کا دامن دلائل سے بھرا ہوا ہوگا۔ یہ عقیدہ توحید سے وابستہ لوگوں میں اور شرک میں کے ساتھ وابستہ لوگوں کے دلائل میں واضح طور پر فرق ہے۔ انبیاء کرام جتنے بھی آئے واضح دلائل ہیں۔ فَجَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ، پس لائے وہ انبیاء کرام ان قوموں کے پاس واضح دلائل۔ انبیاء نے تو دلائل کی روشنی میں منوایا، قوموں کا حال کیا ہوا؟ ایک جملے میں فرمایا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پس نہیں تھے وہ قوم کے لوگ ماننے والے۔ جو انبیاء نے دلائل کے ذریعے بات ان کے سامنے کھولی، بیان کی، اسی قدر ضد و تعصب کے نتیجے میں انہوں نے انکار کیا۔ فرمایا خلاصہ یہ نکلا ان اقوام نے انبیاء کرام کی دعوت کو ٹھکرایا۔ کیوں ٹھکرایا؟ فرمایا بما کذبوا به من قبل، بسبب اس کے کہ وہ جھٹلا چکے تھے اس مسئلہ توحید کو اس سے پہلے بھی۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے جھٹلایا، اور پھر یہ وتیرہ چل پڑا، اپنے آنے والی قوموں نے بھی اسی نقش قدم کو اختیار کیا، اور انہوں نے بھی انبیاء کرام کی دعوتوں کو اور انبیاء کرام کے اس مشن کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ایک ریت چل پڑے نا تو آنے والی نسلیں بھی اسی پر چل پڑتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیوں انہوں نے نہ مانا؟ فرمایا پہلے قوم نوح نے تکذیب کی تھی، یہ آنے والی قوموں نے بھی اسی روش کو اختیار کیا، اور یہ بھی انبیاء کرام کے مقابل کھڑے ہوئے۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیے، مسئلہ توحید کا بیان کرنا اتنا آسان نہیں۔ انبیاء کرام کی زندگیاں بیت گئیں دلائل سے منواتے دلائل کے ساتھ بات کرتے کرتے، مگر قوموں نے ضد اور تعصب اور عقلی ڈھگوسلوں کا سہارا دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انبیاء کرام کے اس پیغام خیرخواہی کو قوموں نے تسلیم نہ کیا۔ آج اگر کسی مبلغ توحید کی بات کو کوئی نہیں لیتا تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہاں تو انبیاء کرام کی بات اور حد درجہ اچھے انداز سے کی جانے والی بات اور دلائل کی روشنی میں کی جانے والی بات کو لوگوں نے تعصب و ضد کی وجہ سے جھٹلا دیا۔ تو کوئی مبلغ توحید اگر توحید کی بات کرتا ہے اور لوگ انکار کر دیتے ہیں تو اس سے بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا کام ہے فقط توحید کی بات دلائل کی روشنی میں کرے، باقی ہدایت کے فیصلے کرنا اللہ رب الجلال کا کام ہے۔ وہ جس کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما دے اسے ہدایت مل جاتی ہے، اور جسے ہدایت سے محروم رکھے کوئی بڑے سے بڑا داعی بھی اگر بات سمجھائے تو بات پھر دل میں اترتی نہیں۔ دیکھیے جی فما کانوا لیؤمنوا، بس نہیں تھے وہ قوم کے لوگ ایمان لانے والے، بما کذبوا به من قبل، بسبب اس کے کہ جھٹلایا تھا انہوں نے اس مسئلہ توحید کو اس سے پہلے۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، فرمایا جو انہوں نے تکذیب کو اپنا وتیرہ بنایا نا، انبیاء کے مشن کو جھٹلانا اپنا معمول بنایا، اللہ فرماتے ہیں کذالک یوں ہی نطبع علی قلوب المعتدین، ہم مہر لگاتے رہے اوپر حد سے بڑھ جانے والے لوگوں کے دلوں پر، جس نے بھی ضد اور تعصب کے آڑ میں آ کر کے مسئلہ توحید سے انحراف کیا، بغاوت اور سرکشی کی، فرمایا پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے دل پر مہر لگا دی، اور پھر بڑے سے بڑا داعی بھی سمجھانے پہ آیا تو بات ان کے دلوں میں نہیں اتری۔ اس سے پہلے بھی میں کئی دروس میں یہ بات عرض کرتا رہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کہ ہدایت کسی شخص کو ملتی ہے جس میں انابت ہو، جس میں جستجو ہو، جو حق کا متلاشی بن کے آئے، اللہ اس کے لیے ہدایت کے دریچے کھولتا ہے۔ اور اگر کسی کے اندر ضد اور تعصب آ گیا تو پھر انبیاء کرام کی بات کو بھی لوگوں نے ضد و تعصب میں آ کر نہ مانا، لہٰذا ضد اور تعصب ایک ایسی نقصان دہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان بہت ساری خیر سے معروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت انسان کو حق کا متلاشی رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھی فیصلے ہدایت کے اسی آدمی کے بارے میں کرتا ہے جو حق کا متلاشی ہو۔ فرمایا جنہوں نے بھی حد سے تجاوز کیا، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پھر ان کو ہدایت کی توفیق نہ ملی۔ کذالک نطبع علی قلوب المعتدین، یوں ہی ہم مہر لگاتے رہے اوپر ان لوگوں کے دلوں پر المعتدین جو حد سے بڑھنے والے تھے۔ سابقہ تمام انبیاء کرام کے مشن کو ایک آیت میں بند کیا، سابقہ اقوام کے حال کو ایک آیت میں بند کیا۔ اب یہ تو اجمالی خاکہ تھا، اب پھر تفصیلی واقعہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا آ رہا۔
میں ایک آیت اس کا ترجمہ و تشریح کر کے پھر آپ کو ایک اور مقام عرض کرتا ہوں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے، اور سب سے زیادہ تذکرہ جو سابقہ انبیاء کرام میں سے ہوا ہے نا قرآن میں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ اب مفسرین کرام نے فوائد اس قصے کے لکھے ہیں کہ کس موقع پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو نقل کیا ہے تو اس کا کیا فائدہ، وہاں اس کا آیات کے ساتھ کیا ربط، کس مقصد کے لیے ذکر کیا، مختلف مقاصد ہیں۔ لیکن میں کوشش کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اس کو ترتیب سے آپ کے سامنے عرض کروں اور قرآن کی روشنی میں عرض کروں، اور اس سے ملنے والا جو سبق ہے نا تاکہ ہم اس کو حاصل کر لیں۔ یہ دلیل نقلی گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شروع ہو رہی ہے۔ کیا مطلب فرمایا میرے حبیب، جو مسئلہ آپ نے بیان کیا نا یہی مسئلہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں بھائیوں نے بھی بیان کیا تھا۔ جس طرح آپ کے سامنے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ اور شیبہ اس مسئلے کا انکار کر رہے ہیں، میرے حبیب حضرت موسیٰ اور ہارون کی زبانی یہ مسئلہ توحید سن کے فرعون اور حامان جیسے لوگوں نے انکار کیا تھا۔ جس طرح ان کا انجام برا ہوا اسی طرح ان کا انجام بھی برا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یہاں سے سنا رہے ہیں، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی ہے۔ عموماً مفسرین کرام نے لکھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں شجاعت و بہادری پیدا کرنا چاہتے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے حبیب اسی طرح بہادر بن کے مسئلہ بیان کیجئے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے بہادر بن کے مسئلہ بیان کیا۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شجاعت ان کے قصے سے ظاہر ہوگی کہ کس قدر بہادری سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسئلہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو سنا کر گویا کہ یہ باور کراتے ہیں میرے حبیب اس توحید کے مشن میں آپ کا حوصلہ وہ پست نہیں ہونا چاہیے، حوصلہ آپ کو بھی اسی طرح بلند رہے جس طرح حضرت موسیٰ کا بلند رہا۔ تو یہ قصہ پورے قرآن میں بکھرا ہوا ہے۔ میں ایک آیت کو حل کر کے پھر ایک پس منظر کی طرف جاتا ہوں۔ یہ آپ دیکھیں نا اجمال کے بعد پھر تفصیل ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اللہ فرماتے ہیں پھر بھیجا ہم نے انبیاء کرام کے بعد موسیٰ علیہ السلام و ہارون اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو کدھر بھیجا؟ الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، حامان، قارون، ان سب کی طرف بھیجا۔ فرمایا بے آیاتنا، حضرت موسیٰ اور ہارون کا دامن بھی دلائل سے خالی نہیں تھا۔ فرمایا ہم نے آیات دے کر، دلائل دے کر کے ان کو بھیجا، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ فاستکبروا، پس وہ فرعون اور حامان اور اس کی کابینہ کے افراد فاستکبروا، بڑے بنے، تکبر کیا۔ فاستکبروا کا معنی میں نے کیا بڑے بنے، بتکلف بڑا بنا جائے نا تو اس کے لیے قرآن میں لفظ استکبار استعمال ہوتا ہے، بندہ بڑا ہو نہیں خود بخود بڑا بنے۔ انہوں نے بھی مسئلہ توحید سے ٹکر لی، اپنے آپ کو بڑا جانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاستکبروا، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دلائل کی روشنی میں بات کرتے تھے اور ان کے پاس بس کیا تھا؟ تکبر، نخوت، غرور، بس اسی انا میں رہے اور مسئلہ توحید کا انکار کرتے رہے۔ فاستکبروا، بس انہوں نے تکبر کیا، بڑے بنے، وکانوا قوم مجرمین، اور تھے ہی وہ عادی مجرم۔ فرمایا ان کا تو پرانا وتیرہ تھا جرم کرنا، عادی مجرم تھے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ اب قصے کے کچھ احوال یہاں بھی آئیں گے، لیکن میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ قرآن کی روشنی میں ابتدا سے اس لیے سنانا چاہتا ہوں تاکہ یہ قصہ جو بکھرا ہوا ہے اس کی کچھ ترتیب ہمارے سامنے آ جائے اور اس کے فوائد جو ہے نا اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے۔ اس کے لیے آپ سورۃ القصص 20واں پارہ کھولی، سورۃ القصص 20واں پارہ، یہ صفحہ نمبر ہے جی 348، صفحہ نمبر 348، سورۃ القصص، یہ آیت نمبر 7 سے ہم نے ترجمہ کرنا ہے۔ آیت نمبر 7 سورۃ القصص 20واں پارہ، صفحہ نمبر 348۔ اب حوالہ بھی نکالے اور میری بات بھی دھیان سے سنی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور فرعون اس وقت سپر پاور طاقت اپنے آپ کو سمجھتا تھا۔ بنی اسرائیل کی قوم جو تھی وہ فرعونیوں کے تابع تھی، ان کے نوجوان بھی ان کے گھروں میں کام کاج کرتے، عورتیں بھی ان کے گھروں میں کام کاج کرتی، یہاں تک کہ ان کو بیگار اور مزدوری بھی نہ دیتے، محکوم بنا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا بنی اسرائیل میں۔ اب فرعون جو ہے نا وہ ظالم تھا، ظالم جہاں کہیں ہو جس پائے کا بھی وہ ظلم کرے نا
یہ بات یاد رکھیے گا، ظالم آدمی اندر سے بزدل ہوتا ہے، اسے ہر وقت کھٹکا لگا رہتا ہے کہ میرے ظلم کے خلاف کوئی آدمی کھڑا نہ ہو جائے۔ چنانچہ فرعون بھی مظالم تو اٹھاتا تھا بنی اسرائیل پر، مگر اندیشہ اسے بھی تھا اس بات کا کہ کہیں کوئی ایسا آدمی بنی اسرائیل میں پیدا ہو گیا جو میری حکومت اور میری طاقت کے خلاف کھڑا ہو گیا تو میرا کیا بنے گا۔ اس لیے علماء کرام نے یہ قول نقل کیا ہے کہ اس نے اپنے کابینہ کے افراد کے ساتھ مشورہ کیا، انہوں نے اسے مشورہ یہ دیا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہماری محکوم قوم ہے، اس میں کوئی آدمی تمہارے خلاف بغاوت نہ کر دے، بہتر یہ ہے کہ ان کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو اسے ذبح کرا دیا جائے، قتل کرا دیا جائے، تاکہ ان میں کوئی ایسا جماعت پیدا ہی نہ ہو جو تیری حکومت کے خلاف، تیرے اقتدار کے خلاف کھڑا ہو۔ لہٰذا فرعون کو یہ مشورہ بڑا پسند آیا، چونکہ اوپر سے تو ظلم ڈھاتا تھا، اپنے آپ کو سلم پر پاور سمجھتا تھا، مگر اندر سے وہ کیا تھا؟ کھوکھلا، اندر سے کیا تھا؟ بزدل تھا۔ سو اسی بزدلی والی حرکت کرتے ہوئے اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا آرڈر دے دیا۔ اور یہ بات یاد رکھیے، 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا آرڈر فرعون کی طرف سے جاری ہوا۔ ایک مرتبہ تب جب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور دوسری مرتبہ تب جب موسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کا پرچم بلند کیا۔ پھر فرعون نے کہا بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرو تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا کوئی دستے بازو نہ بن سکے۔ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا آرڈر آیا۔ اب پہلے تو یہ تھا، فرعون نے آرڈر دیا، اس نے کہا جو بچہ بھی بنی اسرائیل کے ہاں پیدا ہونے اسے قتل کر دیا جائے۔ مگر وہ کابینہ کے افراد جو تھے نا، بے وقوف ترین افراد، انہوں نے پہلے یہ مشورہ تو دے دیا تھا، پھر کچھ دنوں کے بعد کہنے لگے کہ مشورے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ ہم نے یہ مشورہ تو دیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے، لیکن ہمیں اپنے گھروں میں کام کاج کے لیے، دھندے کے لیے بھی مزدور چاہیے۔ ہمارے گھروں میں کام کون کرے گا؟ اگر بنی اسرائیل میں کوئی جوان پیدا ہی نہ ہوا تو ہمارا کام کون سنوارے گا؟ اس لیے یوں کرتے ہیں کہ 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے اور 1 سال داغا کیا جائے۔ اب مشورے پر نظر ثانی ہوا اور آرڈر فرعون کی طرف سے یہ ہوا کہ 1 سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جائے گا اور 1 سال داغا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے گا، جس سال بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کیا جانا تھا نا، اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور جس سال بچوں کے قتل نہ کرنے کا سال تھا، ناغے کا سال تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس سال پیدا کیا کہ فرعون کی طرف سے آرڈر جاری ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بچہ پیدا اسے قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی یہی کھٹکا لگا کہ میرے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، ابھی فرعون کے لوگ آئیں گے اور اسے مجھ سے چھین کر کے ذبح کر دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ گھبرائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی خود تدبیریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو سکھا دی۔ یہاں ہی سے قصے کا آغاز ہو رہا ہے جو سورۃ القصص کی ان آیات میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بچاویں گے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس سے پالیں گے، جس سے ایک سبق ملے گا کہ جسے اللہ بچانا چاہے دنیا کی ساری طاقت ایک طرف ہو جائے، نقصان دینے پر اکٹھی ہو جائے، جسے اللہ رکھنا چاہے، بچانا چاہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں دے سکتی۔ اب میں مختصر ہی باتیں عرض کروں گا جو فوائد ہوں گے، انشاءاللہ آپ ترجمہ دیکھیے اور انشاءاللہ یہ قصہ آگے کچھ دروس میں ہمارے چلے گا اور انشاءاللہ اس سے بہت سارے سبق آموز واقعات وہ مرتب ہوں گے۔ یہ آیت نمبر 7 سے میں ترجمہ کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، حضرت کی والدہ ڈری کہ ابھی فرعون کے کارندے آئیں گے، میرے بچے کو چھین لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کو تسلی دی۔ دیکھیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے دل میں بات ڈالی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے۔ اوحینا کا یہاں معنی کریں گے دل میں بات ڈالنا، وہی والا معنی نہیں کرنا۔ یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء بھیجے وہ مردوں میں سے تھے، اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو نبیہ نہیں بنایا، اس لیے وحی کی نسبت جب عورت کی طرف ہونا تو معنی ہوتا ہے الہام۔ الہام کہتے ہیں کوئی بات دل میں ڈالنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بات ہم نے موسیٰ کی والدہ کے دل میں ڈال دی۔ اوحینا الی ام موسیٰ، اور دل میں بات ڈالی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے۔ کیا بات ڈالی؟ فرمایا ان ارضعیہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے اس بچے موسیٰ کو تو پلاتی رہے۔ یہ جو اندیشہ ہے نا کہ کہیں چھین کر لے جائیں گے، فرمایا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہم حکم دے رہے ہیں کہ اپنے بچے موسیٰ کو دودھ پلاتے رہو۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ہاں اگر اندیشہ بڑھ جائے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو ڈال دینا موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں۔ سورہ طٰہٰ میں ہے پہلے صندوق میں ڈالنا، صندوق دریا میں ڈال دینا، اور یہ دریا جو ہے نا موسیٰ کو فرعون تک پہنچا دے گا۔
وہاں یہ ترتیب ہے، یہاں مطلق اجمال ہے۔ فرمایا اگر خوف اور اندیشہ بڑھ جائے نا تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ کو دریا کے حوالے کر دینا۔ یہ پہلے میں آیت کا ترجمہ کرتا ہوں پھر فوائد عرض کرتا ہوں۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور اللہ کریم نے فرمایا لا تخافی، اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، جو موسیٰ کو تو دریا میں ڈالے گی تو اسے موسیٰ علیہ السلام جدا ہو جائے گا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جدا ہونے کے بعد لا تخافی، موسیٰ علیہ السلام کا اندیشہ اور خوف نہ کرنا۔ بندے سے جب چیز جدا ہو جاتی ہے نا مستقبل میں، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ بندے کو اندیشہ ہوتا ہے۔ حضرت کی والدہ کو بھی یہ اندیشہ تھا کہ موسیٰ میرا بیٹا مجھ سے جدا ہو گیا، اس پر کیا بیتے گی؟ اللہ نے فرمایا لا تخافی، اس بات کا اندیشہ نہ کرنا، ولا تحزنی، اور غم نہ کرنا موسیٰ علیہ السلام کی جدائی پر، کیونکہ ماں اپنے بیٹے کو ایک آن اور ایک لمحے کے لیے بھی جدا نہیں کر سکتی۔ فرمایا لیکن اللہ کی طرف سے حکم یہ تھا اندیشہ بڑھے گا تو موسیٰ کو دریا کی موجوں کے حوالے کرنا ہوگا، لیکن اس جدائی پر غم زدہ بھی نہیں ہونا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، کیوں غم زدہ نہیں ہونا، کیوں خوف اور اندیشہ نہیں کرنا؟ فرمایا اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، بے شک ہم لوٹائیں گے موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف۔ اب تو جدا ہو جائے گا نا، لیکن ہم موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی طرف لوٹائیں گے، اور صرف لوٹائیں گے نہیں وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بناویں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجے ہوئے میں سے، یعنی اپنا رسول اور اپنا نمائندہ بنائیں گے۔ یہ آیت بڑی عجیب ہے، علماء نے لکھا ہے اس آیت میں 6 باتیں، 2 چیزوں کا حکم ہے، 2 چیزوں سے منع کیا، 2 چیزوں کی خوشخبری سنائی۔ اب لفظ دیکھو نا، ان ارضعی ہے، پہلا حکم بچے کو دودھ پلاتی رہے، دوسرا فیضا خفت علیہ فالقیہ فی الیم، اندیشہ اور خوف بڑھ جائے تو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، دودھ پلانا دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، یہ 2 امر 2 حکم ہیں۔ لا تخافی، اندیشہ نہ کرنا، لا تحزنی، جدائی کا غم نہ کرنا، یہ 2 چیزوں سے منع کیا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ، پہلی خوشخبری موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، دوسری خوشخبری کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی سجا۔ اب یہی ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا جب خوف بڑھا نا، اندیشہ بڑھا کہ فرعون کے کارندے آ جائیں گے، چنانچہ اللہ تعالیٰ کی اس بتائی ہوئی تدبیر کے پیش نظر موسیٰ اپنے بچے کو صندوق میں ڈالا، صندوق کو بہن مریم کے حوالے کیا، فرمایا اس کو جا کر کے دریا کے حوالے کراؤ۔ اب دیکھیں نا، اللہ کی باتوں پر بندے کو یقین اس درجے کا ہونا چاہیے جیسا یقین حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو تھا۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے کوئی فرشتہ بھیج کر پیغام نہیں سنایا، دل میں بات ڈالی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں بات آئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس پر یقین کرتے ہوئے اپنا بیٹا موسیٰ دریا کی موجوں کے حوالے کر دیا، اور معاملہ اللہ رب الجلال کے سپرد کر دیا۔ بندے کو اپنے پروردگار کی باتوں پر اس قدر یقین ہونا چاہیے۔ آج یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنے احکام، کتنی باتیں اللہ تعالیٰ ہم سے کر رہا ہے۔ قرآن کو اگر اس جذبے سے پڑھے نا تو ڈائریکٹ ہم اپنے پروردگار کے مخاطب ہیں، مگر ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہمیں ان باتوں کا یقین ہی نہیں بنا۔ آج ایمان کا وہ درجہ جو یقین تک پہنچتا ہے وہ بنا ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امت مسلمہ تنزل کا شکار ہے، امت مسلمہ پریشانیوں کا شکار ہے، مگر اس کتاب میں اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ وعدے امت محمدیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں اس امت محمدیہ کو ڈائریکٹ دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلندی پر پہنچنے کے قرینے اور سلیقے اس امت کو ڈائریکٹ بتا دی ہیں، مگر یقین نہ ہونے کی وجہ سے آج وہ امت تنزل کا شکار ہے۔ تو یقین اللہ کی باتوں پر اس درجے کا ہونا چاہیے۔ اب یہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، اور انجام کیا ہوگا؟ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کو جو میں اللہ کا دشمن ہے اور موسیٰ کا جو دشمن ہے نا، یعنی فرعون کو وصول کر لے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ صندوق وہیں پہنچے گا جہاں فرعون کا محل ہے۔ دیکھیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، پس اٹھا لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے، اور کیوں اٹھایا؟ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے باعتبار انجام کے عدوًا دشمن، وحزنا اور غم کا باعث۔ فرمایا جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچیں گے نا، فرعونی وصول تو کر لیں گے، لیکن انہیں نہیں پتہ ہوگا یہ موسیٰ علیہ السلام ہماری
اقتدار اور ہماری حکومت کے خلاف کھڑا ہوگا، اور یہی موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے باعث غم ہوگا۔ انہیں تو انجام کا پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی انجام سے ہم فرعونیوں کو دوچار کرنا چاہتے ہیں۔ اب ہوا یہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا، بہن مریم کے حوالے کیا، فرمایا دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، اور پھر ساتھ ساتھ کنارے کنارے دیکھتی رہنا، چلتے رہنا کہ یہ جاتا کدھر ہے۔ یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے دریا کی موجوں میں چلتا چلتا اس نہر کی طرف چل پڑا جو نہر فرعون کے محل کی طرف نکلتی تھی، اور آخر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچا دیا جن سے موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ جسے میں بچانے پہ ہوں، دنیا کی کوئی طاقت اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی۔ دیکھیں فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، بس اٹھا لیا موسیٰ علیہ السلام کو آل فرعون نے، فرعون کے کارندوں نے، لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ ہوئے وہ موسیٰ علیہ السلام بے اعتبار انجام کے ان کے واسطے دشمن، وَحَزَنًا اور باعث غم۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعون کو یہ مزہ اس لیے بھی چکھانا تھا کہ وہ عادی مجرم تھا۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، بے شک فرعون اور اس کا کارندہ حامان، وَجُنُودَهُمَا اور ان دونوں، یہ حامان جو تھا نا اس کا سینئر وزیر تھا، مشیر تھا، اس لیے عموماً فرعون کے ساتھ حامان کا ذکر بھی آتا ہے۔ ان فرعون و حامان، بے شک فرعون اور حامان اس کا وزیر، وجنودہما اور ان دونوں کے لشکر، کانوا خاطئین تھے خطا کار، بڑے عادی مجرم تھے، لہذا مجرموں کو سزا جو چکھانی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ وقالت امرأۃ فرعون، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا میں صندوق کے اندر بہتے جا رہے ہیں، بہن مریم کنارے پہ جا رہی ہے، یہاں تک کہ وہ صندوق اس نہر میں جا پڑا جو نہر فرعون کے محل کی طرف جا رہی تھی۔ اب حضرت آسیہ جو فرعون کی اہلیہ تھی، جنہیں بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ نے دولت ایمان دے دی، سورہ التحریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ایمانی کیفیت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ حضرت آسیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی، صندوق آتا دکھائی دیا نا تو انہوں نے پکڑوا لیا، کھولا تو اندر سے چمکتا دمکتا چہرہ موسیٰ علیہ السلام کا نمودار ہوا۔ فرعون کو پتہ چلا، فرعون بھی وہاں آیا، فرعون نے کہا یہ سال تو بنی اسرائیل کے بچوں کے قتل کا ہے، اور اس بچے کے نقش و نگار بھی بنی اسرائیل سے ملتے ہیں، لہذا اسے فوراً قتل کرو۔ مگر حضرت آسیہ آڑے آ گئی، اس نے کہا تم موسیٰ علیہ اس بچے کو قتل نہیں کر سکتے، باوجود ہے کہ وہ سپر پاور تھا، مگر ایک طرف اللہ کا ارادہ تھا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہاں رہائش کا انتظام ایسے فرما دیا کہ حضرت آسیہ آڑے آ گئی اور انہوں نے فرعون کو قتل نہ کرنے دیا۔ دیکھیں وقالت امرأۃ فرعون، اور کہنے لگی فرعون کی اہلیہ یعنی حضرت آسیہ، کیا کہنے لگی؟ قرۃ عین لی ولک، یہ بیٹا یہ بچہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی، ولک اور تیرے لیے بھی، تو اس کے قتل کی طرف ہے، یہ اتنا خوبصورت چمکتے دمکتے چہرے والا بچہ، مجھے تو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک محسوس ہو رہا ہے۔ لا تقتلوہ، لہٰذا اس نے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کرنا، عسیٰ ان ینفعنا، اور ساتھ ہی وہ مشورہ بھی دینے لگی اور کہنے لگی امید ہے کہ یہ ہم کو کوئی نفع دے، یعنی ہمارا کاروبار سنبھال لے گا، ہم اس کی پرورش کریں گے، اور نفع نہ دیا تو او نتخذہ ولدا، ہم بنا لیں گے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا۔ وہ صحیح نہیں لکھا، فرعون کی اولاد نہ تھی، خدا تھا، اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا تھا، مگر اولاد اس کی نہ تھی۔ آسیہ کہنے لگی او نتخذہ ولدا، ہم بنا لیں گے اس کو اپنا منہ بولا بیٹا، وہم لا یشعرون، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ مشورہ تو کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پالنے کا، مگر ان کو آئندہ کے انجام کا پتہ نہیں تھا کہ یہی بچہ ان کی سلطنت کو اڑا دے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ فرعون کو ذلیل و رسوا کرے گا، انہیں اس بات کا شعور نہ تھا۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام تو وہاں پہنچ گئے، اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل اب پریشان ہونے لگا۔ فطرتی چیز ہے نا مامتا کی محبت، اللہ کے وعدوں پر یقین تو تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کیسا انتظام کیا، ایک تو حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل کو اپنی مٹھی میں لے لیا، کیوں کہ کہیں مامتا کی محبت میں آ کر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خود ہی راز افشا نہ کر دے کہ یہ موسیٰ میرا ہی بیٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو اپنی مٹھی میں لیا، مضبوط کیا، اور ادھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات ڈالی، فرمایا یہاں بڑا پروٹوکول ملے گا موسیٰ، تجھے دودھ پلانے والی عورتیں جمع ہوں گی، لیکن دھیان سے بات سننا، کسی عورت کا دودھ نہیں پینا، میں اللہ تعالیٰ نے تیری والدہ سے وعدہ کر رکھا ہے تجھے تیری والدہ کی طرف ضرور لوٹائیں گے۔
اللہ تعالیٰ نے پھر ایسا انتظام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس واپس آئے. دیکھیں وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور ہو گیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل فارغاً، بالکل غم سے بھرا ہوا. یعنی فارغاً ایک معنی خالی، دوسرا غم سے بھرا ہوا. جدائی کا غم تھا، صدمہ تھا، پتہ نہیں میرے بیٹے موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا. اللہ فرماتے ہیں إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ، قریب تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ خود اس راز کو افشا کر دیتی. اللہ فرماتے ہیں لولا ربطنا علی قلبها، اگر نہ مضبوط کرتے ہم موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے دل کو، ہم نے مضبوط کیا، اگر نہ مانتا کہ محبت میں کہیں خود افشا نہ کر دیتی. لتکون من المؤمنین، اور اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے دل کو کیوں مضبوط کیا، تاکہ ہوں وہ من المؤمنین، یقین رکھنے والوں میں سے، تاکہ ان کا یقین متزلزل نہ ہو. اللہ فرماتے ہیں ہم نے خود ان کا دل مٹھی میں لے لیا. یہی انداز اللہ تعالیٰ نے صحابہ کہف کے بارے میں ذکر کیا. فرمایا وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو بھی اپنی مٹھی میں لے لیا. بندے کا تعلق اپنے پروردگار سے ایسا ہونا چاہیے کہ کہیں دل ڈگمگانے لگے تو اللہ تعالیٰ خود اس دل کو اپنی مٹھی میں لے کر کے مضبوط کر دے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو بھی مضبوط کیا اور اصحاب کہف کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یوں ہی مضبوط کیا. وقالت لأختہ، اور کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن حضرت مریم کو، حضرت کی بہن کا نام مفسرین نے مریم نقل کیا. کیا کہنے لگی، اسی ہے کہ ساتھ چلتی چل اس صندوق کے، فبصرت بہ عن جنوب، اور دیکھتی رہے اس صندوق کو کنارے سے، یعنی پتہ نہ چلے، اجنبی بن کر کے دیکھتی رہے. وہم لا یشعرون، اس حال میں کہ فرعونیوں کو اس بات کا پتہ نہ چلے. بہن مریم چلتی چلتی اس صندوق کے ساتھ وہاں پہنچ گئی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے بھائی کا جب صندوق سے چہرہ نمودار ہوا نا، اور کابینہ نے اٹھا لیا اور فوراً آرڈر دے دیا گیا بھائی بچے کو اب دودھ پلانا ہے، عورتوں کو بلایا جاتا کہ اس بچے کی پرورش کرے. حضرت بہن مریم جو تھی نا موسیٰ علیہ السلام کی، وہ بھی وہاں اجنبیہ بن کے کھڑی ہو گئی، سارا منظر دیکھنے لگی. اللہ فرماتے ہیں حرمنا علیہ المراضع، ہم نے روک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر المراضع، تمام دودھ پلانے والوں کو، من قبل، اس سے پہلے ہی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کان میں بات پھونک دی، فرمایا کسی کا دودھ نہیں پینا. فقالت هل ادلکم، اب منتیں سماعتیں ہو رہی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کی کوشش ہو رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں بچہ جو ہے نا وہ اگر رو رہا اس کو بہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. ایک حکایت ہمارے استاد سناتے تھے نا، کہتے ہیں ایک بادشاہ کا کوئی وزیر تھا تو وہ ڈیوٹی پر لیٹ آیا، تو بادشاہ نے پوچھا لیٹ کیوں آیا؟ اس نے کہا جی بچہ میرا رو رہا تھا، اس کو بہلاتا رہا، وہ چپ ہی نہیں کرتا تھا. بادشاہ نے کہا بچے کو بہلانا کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے کہا اچھا حضرت میں اس کو لے آتا ہوں، آپ ہی بہلا دیں. اب بادشاہ کو پتا تھا میرے پاس تمام آسائشیں، بچہ دربار میں بھی آ گیا، مسلسل روتا جا رہا ہے. بادشاہ اسے پوچھے ہاں بیٹا کیا چاہیے؟ وہ کہتا فلاں چیز فلاں میسر کر دی، پھر بھی رو رہا ہے. یہاں تک کہ نا اس بچے کی زبان سے نکلا، اس نے کہا جی مجھے ہاتھی چاہیے. بادشاہ نے کہا یہ کون سا پرابلم ہے؟ اس نے کہا شاہی ہاتھی لے گا. شاہی ہاتھی آ گیا، بچہ پھر رو رہا ہے. تو بادشاہ نے پوچھا بیٹا اب کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ایک لوٹا مانگو. بادشاہ نے کہا لوٹا بھی لے آؤ. لوٹا بھی آ گیا، بچہ پھر رو رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا اب کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا اس ہاتھی کو اس لوٹے میں داخل کرو. بادشاہ نے کہا یہ کام ہم سے نہیں ہوتا. وزیر کو کہا چل لے جا تو اسے بہلا. بچے کو بہلانا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے جا رہے ہیں، عورتیں منتیں کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کان میں بات کی ہوئی تھی، فرمایا کسی کا دودھ نہیں پینا. اب جب دیکھا نا حضرت مریم بہن نے کہ معاملہ جو ہے نا عورتوں کی دسترس سے باہر چلا گیا، وہ اجنبیہ بن کے کھڑی ہوئی تھی، وہ بولنے لگی اور کہنے لگی اچھا میں نے دیکھ لیا ہے تمام عورتیں منت سماجت کر چکی، یہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا. میں ایک عورت کے بارے میں جانتی ہوں اور وہ بڑے شریف گھرانے کے لوگ ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہ اس عورت کا دودھ پی لے گا. لیکن ساتھ ہی مفسرین کرام نے جملہ لکھا، حضرت مریم نے کہا کہ وہ عورت یہاں آ کر کے شاہی دربار میں اس بچے کو دودھ نہیں پلائے گی. وہ بڑے غیرت والے لوگ ہیں، تمہاری ضرورت ہے، تمہیں ان کے دروازے پر جانا پڑے گا. اور مجھے یقین ہے کہ اس بچے کے بڑے خیرخواہ بھی ہیں. اب فرعون اور اس کے کابینہ کو تو پتہ نہیں کہ یہ عورت بات کر رہی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ ہے، مگر اس وقت حالت ایسی بنی ہوئی تھی. فرعون نے فوراً آرڈر دیا، اس نے کہا بڑے پروٹوکول کے ساتھ اس بچے کو اس عورت کے پاس لے چلو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے ساتھ جو کیا وعدہ تھا نا یوں نبھایا. فرمایا اپنے گھر میں ٹھہری رہے، ہم موسیٰ علیہ السلام کو تیری طرف واپس لوٹائیں گے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آگے چلتا رہے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے جا کر کے کوہ طور پہ موسیٰ علیہ السلام کے سر پہ نبوت کا تاج سجا کے دوسرا وعدہ بھی مکمل کر دیا. تو یہ دیکھیں
حرمنا علیہ المراضع من قبل، اللہ فرماتے ہیں ہم نے حرام کر دیا موسیٰ علیہ السلام پر دودھ پلانے والی عورتوں کو من قبل، اس سے پہلے ہی۔ فقالت، تو حضرت کی بہن مریم بول پڑی اور کہنے لگی هل ادلکم، کیا نہ بتاؤں میں تم کو علی اہل بیت، ایک گھرانے کے بارے میں یکفلونہ، جو اس بچے کی کفالت کرے گا لکم، تمہارے واسطے۔ یہ جو انداز ہے نا لکم والا، اس لیے اس نے اختیار کیا تاکہ انہیں شک نہ پڑے۔ اس نے کہا تمہاری خیر خواہی کے لیے اس بچے کو وہ دودھ پلا دیں گے، اس کی تربیت کریں گے۔ اچھا جی، وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ اس بچے کے لیے بڑے خیر خواہ بھی ہیں۔ یہ بات بڑے وثوق سے اس لیے کہی کہ حضرت مریم کو پتہ تھا یہ میرا بھائی موسیٰ اپنی والدہ کے پاس جانے والا ہے، اور والدہ سے بڑھ کر اپنے بچے کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ اس لیے فرمایا وَهُمْ لَهُ نَاصِحُونَ، اور وہ ہوں گے اس بچے کے واسطے بڑے خیر خواہ۔ اللہ فرماتے ہیں یوں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹایا، فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، بس لوٹایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف۔ کیوں لوٹایا؟ کئی تقرر عینھا، تاکہ وہ اپنے بچے موسیٰ کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لے۔ وہ جو حزن تھا نا، پریشانی تھی موسیٰ علیہ السلام اپنے بچے کے ملنے پر، تاکہ وہ ختم ہو جائے۔ وَلَا تَحْزَنْ، اور وہ غمگین نہ ہوئے۔ وَلِتَعْلَمَ، اور تاکہ انہیں یقین ہو جائے، أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ بے شک اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس بات کا علم و یقین نہیں رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو لوٹا دیا۔ اب میں ایک آخری بات کرتا ہوں۔ آپ سے جب ہجرت کر کے تشریف لے جا رہے تھے نا، اس سفر میں آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر میں حضرت ابو بکر کا انتخاب کیا۔ یہ عجیب قسمت ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ سفر، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق بننے کی سعادت حضرت ابو بکر کو حاصل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں سورہ قصص نازل کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ سنایا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اب دیکھیں نا، ہجرت کے سفر میں یہ واقعہ کیوں سنایا، اس کا میں ایک ربط آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے راستے میں یہ قصہ سنا کر اس بات کی طرف اشارہ کیا، میرے پیغمبر آپ بھی مکہ کو چھوڑ کر جانے والے دو ہیں، ایک آپ اور ایک ابو بکر، اور وہاں بھی کچھ منظر ایک یہی تھا، جانے والے دو تھے، ایک موسیٰ اور ان کی بہن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہاں بھی جانے والے دو، یہاں بھی جانے والے دو، لیکن جب میں اللہ تعالیٰ واپس لوٹانے پہ آیا تو میں نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ فوج فرعون نے بھیجی اور بڑے پروٹوکول کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کی طرف لوٹایا۔ جانے والے دو تھے لیکن جب واپس آئے تو ایک لشکر ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے راستے میں یہ قصہ سنا کر فرمایا میرے حبیب آپ بھی مکہ کو چھوڑ کر جانے والے دو ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں اللہ لوٹاؤں گا آپ کے ساتھ بھی صحابہ اکرام کا لشکر ہوگا، اور 8 سال بعد جب رسول اللہ مکہ میں فاتح بن کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام کا لشکر تھا۔ اور یہ بات میں ایسے نہیں کر رہا، سورہ قصص کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، فرمایا میرے حبیب جو میں اللہ آپ پر قرآن اتار سکتا ہوں نا، آپ کو مدینہ سے پھر مکہ میں فاتح بنا کر کے بھی لا سکتا ہوں، وہاں بھی لرادک کا لفظ ہے میرے حبیب، ہم آپ کو لوٹائیں گے۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے ان کی والدہ کی طرف لوٹایا۔ انشاءاللہ آئندہ دروس میں یہ قصہ چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے